اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کون ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے, تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں, اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دیں گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو, وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا, وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے, ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے, جی عمران خان کی ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی, اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے, میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی وہ گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں. چند مہینے پہلے ہمارے میرے اپنے دو آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو ایک پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں. تو میں پھر اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں, اور کس طرح کے غلام. کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف سے, اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی, اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز, ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کرتے, یعنی ہم تو ہیں غلام.
پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی، تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی۔ مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں، دیکھیے مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے، اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں وہ عمران خان کو جانتی ہے۔ مجھے تو 23 سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ، میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے، تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے؟ کیا میں نے ان کے غلطی کیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی، اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی، اس نے عراق وار کی مخالفت کی، اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں، یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی۔ اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں، یہی جو بیگرز اور چوزرز، یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آصف زرداری، تو 400 ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا؟ کس نے مظاہرے کیے؟ کس نے دھرنے دیے؟ عمران خان نے دیے۔ تو ان کو سب پتا تھا، ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے، نہ اس کی کوئی جائیداد باہر پڑی ہے، نہ اس کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں، یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ 400 ڈرون اٹیکس میں نے بتایا، یہ کبھی ان کے منہ سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینیٹیرین لاز، ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ آپ بمباری کر رہے ہیں۔ اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ایک آدمی 4000 میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مر جاتے ہیں۔ ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر، اس کے اوپر ایک میں نے فلم بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے، کس کو اب کابل میں ڈرون اٹیک ہوا تھا، پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں 8 وہ آئیسل کے ممبرز مار گئے، دہشت گرد مار گئے، اگر اگلے دن پتہ چلا جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ قبائلی علاقے کے اندر اس طرح لوگ مرے، ہمارے لوگوں کو کیسے، یعنی 400 ڈرون اٹیکس ایک دم مدرسے میں کر دیے، 80 بچے بیچارے مر گئے، شادیوں پہ اٹیک ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے، جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کے آج وہ جو ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہے، اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کرے ہم وہ کریں۔ تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں، ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے۔ میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے، ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا، میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں، میری دوستیاں بھی تھیں، کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا، پیار ملا، میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک RSS کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے، کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں، کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دے کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کی بہتری ہے۔ تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں
کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کی خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے۔ 80,000 اپنے لوگ ہم نے مروائے، ملک تباہ کروا دیا۔ کوئی پوچھے ابھی قبائلی علاقے میں، کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے اوپر گزری کیا تھی۔ 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کی۔ کبھی کسی نے اسیس کیا کہ اس ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں، کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں۔ ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے، اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی۔ ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے، افغانستان ان کی آزادی کے لیے مدد کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے، ہمیں اتنے پیسے چاہیے، پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے، 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی۔ کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی۔ 5 لاکھ ریفیوجی، 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے۔ کلیشنکوف، سیکٹیرین ٹیررزم، وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان، بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ پھر 9/11 آیا، پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے۔ پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو۔ تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں۔ کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا۔ مجھے پتا ہے کیا نقصان ہوا، اور مجھے پتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوئے، بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فورن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی، ہم نے کوئی قسم کی فورن پالیسی نہیں بنانی، کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں، جب ہم امن میں شرکت کریں، لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں۔ اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے، کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں۔ اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے، جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو۔ ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے، یعنی جو پہلے سے گرے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے۔ لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی جمہوریت کو، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت، کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی۔ قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے، قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے، آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں، جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی، اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا اور میری کرسی الٹا دینی ہے، اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے، جس طرح یہ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، اسی طرح کے لوگ آئیں گے۔ کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری فورن پالیسی ساورن ہونا چاہیے، ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ، ان کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنے گی۔ اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں۔ ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کی جو
ہم کوئی ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جب جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ، آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائڈ